خداوند نے بوجھ رکھا ہے، نئی نسل جو ہمارے ساتھ، ہمارے بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے اور اب وہ اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے، کچھ ان کو خدا نے صاحب اولاد کر دیا، خدا کا شکر ہو۔ اور جو ہمارے ساتھ خدمت میں تھے اب وہ دادیاں دادے بن گئے، نانیاں نانے بن گئے۔ خدا کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس بڑی محبت کے لیے جو خدا نے ہمیں گزرے سالوں میں دی ہے۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل ایک وقت ہمارے لیے کسی نے اپنا دل کھولا تھا، کسی نے اپنا گھر کھولا تھا کہ آج یہ فصل تیار ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں ایک بڑے چرچ میں جایا کرتا تھا، ایک بڑے چرچ کا ممبر تھا، لیکن جہاں میری روحانی پرورش ہوئی وہ پاسٹر سرفراز کا گھر تھا، اور اس سے پہلے ایک پینتیکوسٹل خادم تھے پاسٹر رتن، جہاں میں نے شروع کیا جانا، اور وہ بھی ان کا گھر تھا۔ پھر جب ہم کراچی آئے، وہاں موو ہو گئے، تو بھائی وحید کا گھر تھا۔ ہم نے پریئر نائٹ پہ جانا، ہم نے اس خادم کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ وہ پریئر نائٹ کی رات کو سب کو سلانے کے بعد سوتے تھے اور سب کے اٹھنے سے پہلے اٹھے ہوتے تھے، اور وہ رخصت کر رہے ہوتے تھے لوگوں کو اتوار کی صبح صبح۔ تو وہ ایک گھر تھا۔ پھر ہم نیول کالونی میں آئے، اور نیول کالونی میں گھر تھے جو مقدسوں نے کھولے، اور اب بھی وہاں پر ایسا ہی ہے، چاہے وہ مڈ ویک سروس تھی یا وہ سنڈے سروس تھی، ہم وہ عبادت گھروں میں کرتے تھے۔ بہت کم پروگرام تھے جو ہم وہاں پر ہال لیا کرتے تھے کرسمس یا ایسٹر پہ، ورنہ وہ گھر تھے۔ پھر ہم بٹائی آباد میں آئے تو بردر جارج بھٹی کا گھر تھا، اور وہاں سے بٹائی آباد کا چرچ بنا۔ ڈرگ روڈ میں بائبل سٹڈی ہوئی تو وہ ایک گھر تھا۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو پاسٹر کرسٹوفر کے لیے بھی، اور میری فیملی کے لیے بھی، اور ان سب کے لیے بھی جو ڈرگ روڈ میں تھے۔ اور ہم ویسے بھی ریموٹ میٹنگز بھی کرتے تھے، جس بھی گھر میں کبھی کبھار جانا ہوتا تھا تو ہم میٹنگ کر سکتے تھے وہاں پہ، جس میں بھائی منور کا گھر بھی شامل ہے، اور بھی بہت سے گھر۔ تو میرے عزیزو، بھائی جارج کے گھر سے پھر ہم آگے بڑھے تو پاسٹر ایمینول کا ایک گھر ہے۔ لانڈی میں گئے، وہاں پاسٹر عمران کا ایک گھر ہے۔ تو یہ وہ نیچرل سیٹ اپ ہے۔ اگر میں آپ کا گھر بھول گیا ہوں مجھے معاف کیجئے، لیکن آسمان کا خدا آپ کا گھر نہیں بھولا۔ لیکن یہ صرف میں آپ کو دلیر کرنے کے لیے بتانے لگا ہوں یا بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ایک بڑے بھائی کی طرح اس خدمت کا حصہ ہوں، اور میں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح جس قدر بھی کسی کے لیے ممکن تھا اس نے اپنی خدمت میں حصہ ڈالا۔ اور یہ نہیں کہ بہت آپ کے پاس بڑا گھر ہو۔ جب ہم نے بھائی وحید کی بائبل سٹڈی ڈرگ روڈ میں سٹارٹ کی تو ہمارے پاس بہت چھوٹا گھر تھا، اور مجھے پتا ہمارا جو فرنیچر تھا وہ کافی وزنی تھا، اور ہم شام کو، میں اور شمع پہلے سارا فرنیچر باہر نکالتے تھے اگر کوئی بھائی لیٹ ہو جاتا، لیکن موسٹلی تو ہوتے تھے۔ اور وہاں پر جو بائبل سٹڈی شروع ہوتی، پھر جانے کے بعد ہم وہ سارے فرنیچر واپس سے بیڈ اور صوفے واپس کمرے میں لگاتے تھے۔ لیکن جو اس کا پھل ملا وہ تو اس محنت سے کئی گنا بڑا اور بڑی برکت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بائبل کا طریقہ ہے، یہ کلام کا طریقہ ہے۔ یہ میں لنک کرنے لگا ہوں پاسٹر ایمینول کے اس برڈن کے ساتھ جو وہ 6 بر اعظموں کے لیے دعا کروا رہے ہیں، اور خود بھی کر رہے ہیں نام لے لے کر۔ جب وہ نام لیتے ہیں، میں ہسٹری کا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میں بس پاس ہونے کے لیے تھا، تو میں جلدی جلدی گوگل پہ وہ نام سرچ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا دعا کرنے کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 بر اعظموں کا نام ہی مس ہو جائے۔ لیکن اینی وے، وہ ایک بڑا خوبصورت برڈن ہے، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے کلام کا سنایا جانا ضروری ہے، اور کم از کم ایک دفعہ خوشخبری کا کلام، یسوع مسیح کی نجات کا کلام کسی کے کانوں تک جانا اس کا حق ہے۔ ہر کان کا حق ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں ایک بار سنیں۔ یہ حق ہے، کیونکہ جب تک وہ سنیں گے نہیں وہ ایمان کیسے لائیں گے۔ ہم بڑے بڑے کروسیڈز کی بات کرتے ہیں، جیسے برادر ایمینول بھی دعا میں کہتے ہیں کہ
یہ جو بڑے خادم میگا چرچز رن کر رہے ہیں، یہ نجات کا کلام سنائیں. آف کورس یہ ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے بٹائی آباد پہ نگاہ دوڑائیں، یا لانڈی پہ، یا کویت، یا سعودی عربیہ، یا انگلینڈ، یا امریکہ، جہاں پر بھی، انڈیا ایک بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے انڈیا کی. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ہر کان تک خداوند یسوع کا کلام چرچز کے تھرو پہنچ سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنی بلڈنگز چاہیے ہوں گی جہاں پر آپ کم از کم ان قوموں کو ہوسٹ کر سکیں. فی الحال میرا خیال ہے کہ صرف کرسچن آبادی جو دنیا کی ہے، ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے بھی چرچ ناکافی ہیں، بلڈنگیں ناکافی ہیں. یہ تو ہم ایک طرح سے میں شکریہ ہی ادا کرنا پڑے گا جو لوگ چرچ نہیں آتے، کہ اگر وہ سارے آ جائیں. بٹائی آباد کی اگر 2-3 گلیوں کے بھی لوگ آ جائیں تو پاسٹر مینول کے گھر میں تو لوگ آ نہیں سکتے. تو اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے چرچ، ہماری پلانٹیشن میں ہے کیا؟ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ چرچ بنانے کا مقصد ہے کیا؟ تاکہ وہاں پر لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ لوگ خدا کا کلام آگے سنائیں. آپ سمجھیں کہ جو نجات آپ پا چکے ہیں، آپ کی ایک رسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ آپ نے اس کلام کو آگے لے کر جانا ہے، جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے. اور جہاں آپ ٹھہرے ہیں، وہ اگر ایک ہوٹل ہے، وہ روم ہے، وہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو 10 منٹ وہاں بٹھا سکیں کوریڈور کے علاوہ. آپ کا گھر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جواب دہی ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا. تو کہاں ایک بھوکا آپ کو ملے گا؟ بھوکے کے گھر پہ، یا آپ کو اپنے گھر پہ بھوکا ملے گا؟ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کو ایک پانی کا پیالہ پلایا تو اپنا اجر ہرگز نہیں کھو گے. تو جیسے خداوند نے اپنے شاگردوں کو دنیا میں بھیجا، انہیں کہا کہ جس شہر میں جاؤ گے، جو لائق ہوگا اس کو ڈھونڈنا اور اس کے گھر پہ رہنا، وہ تمہارا بندوبست کرے گا. اور اس طرح خوشخبری کا کلام پھیلا، اور ابتدائی کلیسیا ہر گھر میں جمع ہوتی تھی، ہر گھر میں، ایوری ہاؤس. یہ نہیں ہے کہ بڑا گھر ہو، 6 کمرے کا گھر ہو، بہت بڑا لان ہو. نو، اٹس ناٹ. جہاں آپ سو سکتے ہیں وہاں کوئی بیٹھ بھی سکتا ہے. ایک شخص ایک چارپائی پہ جہاں کوئی سوتا ہے، اس کے اوپر کم سے کم 3 سے 4 لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو آپ کا گھر، آپ کو یسوع پیش کرنا ہے، گھر نہیں پیش کرنا کسی کو. آپ کو ڈشز نہیں پیش کرنی کسی کو. یسوع مسیح نے کھانا کھلایا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے. 40 سال تک آسمان سے من برسایا. کھانے والے کہنے لگے ہیں کیا ایک طرح کا کھانا کھائیں گے؟ کیوں خداوند غریب بنا؟ تاکہ ہم دولت مند بن جائیں. کیوں صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہی کھانا کھلایا گیا؟ کیوں 7 روٹیوں سے اور کچھ مچھلیوں سے ہی کھانا کھلایا گیا؟ کیوں نہیں 15-20 ڈشوں کا ارینج کیا گیا؟ بادشاہوں کا بادشاہ کھانا کھلا رہا ہو، خداوندوں کا خدا کھانا کھلا رہا ہو، اور اس کے پاس مینیو کی ڈشز نہ ہو. کیسے پاسبل ہے؟ تاکہ میں اور آپ دلیر ہو جائیں کہ جب ایلیا کو ایک بیوہ کے گھر بھیجا تو اس نے کتنی کھانے کی چیزیں ڈیمانڈ کی. اس نے کہا مجھے ایک ٹکیا پکا کے لا دے. ایون ہی ڈڈ ناٹ ریکوائر ڈش کہ مجھے سالن بھی لا دے. نو. اور ایلیا کون سا نبی تھا؟ ایلیا ایک ایسا نبی ہے جو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. یوحنا ایلیا کی روح میں آیا. ایلیا وہ ہے جس کو ایک دفعہ پھر دنیا میں آنا ہے. ایلیا وہ نبی دنیا میں گزرے جس کی بڑی کلیرٹی ہے اس کی پروفیسیز کی، لیکن اس کے مزاج کی سادگی یہ ہے کہ وہ ایک نالے پہ بیٹھا رہا، اور پھر وہ ایک بیوہ کے گھر میں جا کے 3.5 سال تقریباً، یا 3.5 سال سے کچھ کم عرصہ رہا. تو میرے عزیزو، اگر ہمیں نجات کا کام کرنا ہے
پھر میرا گھر، میرا کچن irrelevant ہے۔ اور اگر کوئی ایماندار کسی کے گھر جا کے، پاسٹر کے گھر جا کے، سب کو پتہ ہے بھائی عید کے گھر جب ہم کھانا رات کو کھاتے تھے 2 بجے کے بعد، تو ایک فیوریٹ ڈش وہ خود بنایا کرتے تھے، اور وہ کیا تھی؟ ہم محمود آباد کے سٹاپ سے پراٹھے لے کے آیا کرتے تھے، دیٹس اٹ۔ لیکن وہ لمحے، وہ وقت، خادم کا وہ پیار، اس خاندان کی وہ محبت کبھی ذہنوں سے نہیں جاتی۔ بھائی جارج کی چھت، ان کا پیار، ان کی محبت کبھی جدا نہیں ہوئی۔ ہم کیا کھاتے تھے، کب کھاتے تھے، irrelevant ہے، وہ بلیسنگ۔ دا سیم وے جب ہم نے اپنی لائف سٹارٹ کی، تو میرے عزیزو، میں آپ کا پریشر ڈکریز کرنا چاہتا ہوں۔ جس بر اعظم پہ میں اور آپ رہتے ہیں، کم از کم اس کے نیبرہڈ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کم از کم وہ نمبر جو ہمارے واٹس ایپ کے اندر ہیں، ہمارے فون کے اندر ہیں، اگر آپ کو نجات کا کلام سنانا نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ پاسٹر نہیں ہیں، ہمارے پاس فلائرز ہیں، آپ کسی کو فارورڈ کر سکتے ہیں، صرف یسوع مسیح کی گواہی شیئر کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی کہے میرے پاس گواہی، میں گواہ تو نہیں ہوں مگر میرے پاس پاک روح ہے، آپ کو ایک چوز کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ اعمال کی کتاب کا 1 باب، اور اس کی میں چند ایک ورسز پڑھ کے آؤں گا، کیوں نہ میں اس کی پہلی آیت سے پڑھ کے آؤں۔ اعمال کی کتاب 1 باب، اس کی پہلی آیت۔ اور یہ رسالہ جو ہے لوکا نے لکھا، تھیفلس کے نام جو اس کا عزیز تھا، اور یہ ہم سب کے لیے بھی کتاب ہے۔ اور اگلے دن میں نے بتایا کہ تھیفلس کا مطلب ہے خدا کا دوست، تو ہم سب خدا کے ساتھ دوستی کے رشتے میں بھی بندھے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ تو روح القدس آپ کے اور میرے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ وہ معاف کرتا ہے، ہم گواہ ہیں کہ وہ نجات دیتا ہے، ہم گواہ ہیں کہ وہ پاک روح سے بھرتا ہے، ہم گواہ ہیں کہ وہ غلبے کی زندگی دیتا ہے، ہم گواہ ہیں کہ وہ اٹھنے کی طاقت دیتا ہے، ہم گواہ ہیں وہ کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا، رہنے کو گھر دیتا ہے، ہم گواہ ہیں اس نے میری پرانی زندگی مجھ سے چھین لی اور اپنی نئی زندگی مجھے عطا کی۔ صرف جو میری زندگی کا شخصی تجربہ ہے کہ میں اس پر ایمان لایا تھا، میں نے اس کی مصلوبیت کو اپنی مصلوبیت سمجھا تھا کہ وہ میرے لیے ہے، یہی تو خوشخبری کا کلام ہے، کیا ہے؟ اور یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا خوشخبری ہے، اور ہم یہ خوشخبری کسی کے سامنے بانٹتے ہیں۔ جب خوشخبری بانٹتے ہیں تو کوئی کہے گا میں نے کیا کرنا ہے، تو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ لیں، اور آپ روح القدس آپ کو خدا روح سے بھر دے گا۔ اسی وقت بپتسمہ لینے سے پہلے بھر دے، حوض میں کھڑے بھر دے، حوض کے بعد بھر دے، کئی سالوں بعد بھر دے، مگر آپ کو روح القدس دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے،
اور ہم اس وعدے کے منتظر ہیں. اس سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کسی کو توبہ نہیں کروانی، ہمیں کسی کو ممبر نہیں بنانا، ہمیں کسی کو چرچ اٹینڈنس میں نہیں مجبور کرنا. نو، وی آر ٹو پریچ دا گاسپل. سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جمع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ جمع ہونے کا مقصد ہے خداوند میں ترقی کرنا. جیسے ابھی ہم جمع ہوئے، یہ نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں منادی نہیں کر رہا، میں منادی کے لیے تیار کر رہا ہوں. اگر کسی نے نجات نہیں پائی اور وہ میرے اس کلام کے بعد غور کرے کہ خداوند نے میرے ساتھ بات کی ہے، خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو. لیکن میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی نجات بانٹنے کے لیے ہے، بیج بونے کی چیز ہے. جب ہم اس گھر میں آئے تو ہمارے فرنٹ یارڈ میں جو گھاس اگا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا. ہم نے کافی دیر سٹرگل کی، میں نے کئی لوگوں سے بات کی، آخر کوئی کسی سے ڈیل بن نہیں رہی تھی. میں نے پچھلے سال گھاس کا بیج لایا، میں سٹور پہ گیا، میں نے انہیں پرابلم بتائی، انہوں نے مجھے گھاس کا بیج دیا. میں نے وہ گھاس کا بیج گھاس کے اندر پھینک دیا جہاں پیچز تھے وہاں. اب وہ کچھ مہینوں کے بعد جو بلیڈز ہیں گھاس کے باہر آئے ہیں، اور جو پرانی گھاس تھی اس نے اس گھاس کو دبا لیا ہے. وہ بالکل فرق قسم کی گھاس ہے جو اگی ہے، جو بہت اچھی بیٹر کوالٹی کی ہے جو اگی ہے. لیکن جب بھی میں اپنے لان سے گزرتا ہوں، ایک ہی بات میرے ذہن میں خدا ڈالتا ہے، تو نے بیج ڈالا ہے نا، تب اگا ہے. جب تک تو بیج ڈالنے کے بغیر سٹرگل کر رہا تھا، پیچز کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کسی ایکسپرٹ کو ہائر نہیں کیا ابھی تک، کچھ نہیں کیا، ٹوٹلی جسٹ بیج ڈالا ہے، گھاس کا بیج، صرف گھاس، اور وہ گیا ہے. میرے عزیزو، کلام بیج ہے. آپ کو نہیں پتا گھاس پہ راہ کے کنارے کتنا گرا ہے، پتھریلی زمین میں کتنا گرا ہے، جھاڑیوں میں کتنا گرا ہے، اور اچھی زمین پہ کتنا گرا ہے. آپ کو چاروں زمینوں میں گھاس، جو کلام کا بیج ہے، جو نجات کا کلام ہے، وہ ڈالنا ہے. جب آپ اپنا کام کریں گے، خدا اس کو جرمنیٹ کرے گا. کیا میں نے نجات پائی ہے؟ کسی نے نجات کا کلام میرے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا؟ کیا پاسٹر ایمینول نے نجات پائی ہے؟ کسی نے ان سے نجات کا کلام نہیں شیئر کیا تھا؟ بھائی عمران، اور آپ میں سے کون ہے جس کے ساتھ خدا نے کسی شخص کے ذریعے کلام نہ کیا ہو؟ چاہے وہ بائبل سٹڈیاں ہو کہ 1 گھنٹے کی، چاہے 2 منٹ کا کلام ہو. آخر کسی نے بیج بویا تھا جو اگا ہے، اور ہم سب بیج اگے ہوئے ہیں نجات کا کلام سننے کے بعد. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ بوئیں گے تو نہیں اگے گا؟ کیوں نہیں اگے گا؟ کیوں نہیں اگے گا؟ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اپنے ذہن کو اس طرف لے کر جانا ہے دعا میں، خداوند میں تیری نجات کا بیج بو سکوں. اتنی بھاری قیمت تو نے اس دنیا کی دی ہے. میرا بدن، میرا گھر، میرا وقت حاضر ہے. اور جب کلام میں لکھا ہے، جب انہوں نے روح القدس پایا اور جب وہ آگے بڑھے، کسی نے بھی اپنی چیز کو اپنا نہیں جانا، سب کچھ انہوں نے شیئر کر لیا تاکہ ابتدائی کلیسیا بنے. اور کیسے جسٹ 100 سالوں میں اراؤنڈ اتنے بڑے دنیا کے اندر کلام پھیل گیا. کیسے شاگردوں نے کلام کو یوں پھیلایا. وہ بھی نہیں کمفرٹ زون سے نکلنا چاہ رہے تھے، وہ بھی نہیں یروشلم سے نکلے تھے جب تک کہ استفنس شہید نہیں ہوا. استفنس کی موت نے 12 شاگردوں کے علاوہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دنیا میں پراگندہ ہو جائیں. اسی طرح فلپس جو سامریا کے علاقہ میں چلا گیا اور جا کر وہاں منادی کرنے لگا غیر قوم کے اندر، اور غیر قوم سے کلیسیا بن گئی، جہاں پھر شاگردوں نے پطرس کو اور لوگوں کو بھیجا کہ وہ پاک روح پائیں، کیونکہ پاک روح نازل نہیں ہوا تھا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے، پاسٹر ایمینول کے اس گول کو کور کرتے ہوئے، کہ آپ اپنی دعا میں یہ لے کر جائیں. اگر آپ نے نجات نہیں پائی
یہ سب سے ضروری ہے۔ میری زندگی کی ایک فیورٹ ورس ہے جو میں نے جب میں ابھی اکتوبر میں پاکستان گیا تھا تو میں نے اتنے گھروں میں اپنی بہن کے ساتھ مل کر شیئر کی۔ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے، لوکا کی انجیل کے 9 باب کی 25 آیت، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھ کو آپ کو بتاؤں۔ یہ آپ اپنی اولاد کے لیے، آپ اپنے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا اس کا فائدہ میری ابدیت کو ہوگا یا میری جسمانیت کو ہوگا؟ 9 باب کی 25 آیت یسوع مسیح فرماتے ہیں، باقی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، اگر آدمی، آپ میرا نام لکھیں، اگر ایرک اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اب آپ آدمی کی جگہ اپنا نام لگائیں کہ آپ ساری دنیا حاصل کر لیں۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، حصے میں چلے جائیں، آپ اپنے اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں کھول لیں، wherever you go earn whatever you want to earn۔ لیکن اگر آپ اپنی جان کھو دیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی ابدیت آگ میں گزاریں گے۔ میں اپنی ابدیت آگ میں گزاروں گا۔ ابدیت کا مطلب ہے نو اینڈ، نن۔ ابدیت کا شروع ہوتا ہے، اس کا آخر نہیں ہوتا۔ ویری سمپل، ویری سمپل۔ اور بائبل بار بار اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم ابد تک اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور بدکار ابد تک آگ میں جلیں گے۔ ابد تک۔ کیا ابدیت کا ڈیسیژن 80 سالوں میں لے لینا سب سے بڑا پروفٹ نہیں ہے؟ کیا اگر ایک بندہ 100 سال جیتے ہوئے اپنی ابدیت بچا لے تو ہم زمین پر رکھے ہی کیوں گئے ہیں؟ اپنی اور کسی اور کی نجات کے لیے۔ یہ سال مجھے دیں گے کیا؟ کیا میں بیٹر زندگی زمین پر جینے کے لیے امریکہ میں بیٹھا ہوں؟ نو۔ اگر میرا باپ مجھے بیٹر زندگی دے تو پھر اس کو آج ہی مجھے اس دنیا سے لے جانا چاہیے، کیونکہ اگر میں اپنے باپ کو کہوں گا نا مجھے بیٹر زندگی چاہیے تو اس نے کہنا ہے بیٹر گھر تیرا میں نے آسمان پر بنایا ہوا ہے۔ کیسے میرے باپ کے پاس بیٹر گھر ہو اور وہ مجھے کیلیفورنیا میں رہنے دے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ زیرو۔ میں تو ایسے باپ کو باپ نہیں مانتا جو مجھے پیار کرے اور مجھے 2 نمبر گھر میں رکھے۔ دنیا میں کون سا گھر ہے جو نئی یروشلم جیسا ہے؟ بتائیں۔ اگر میں زندہ ہوں تو کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ خدا کا پیار ہے۔ خدا کا پیار یہ ہے کہ وہ مجھے کسی اور کی نجات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو میری نجات کے لیے استعمال کیا ہے اور وہ قرض میرے اوپر ہے کہ اب مجھے بھی کسی اور کی نجات کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، جس کو 1 توڑا ملا اس نے رومال میں دبا دیا، کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں گیا؟ لکھا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، اس کو باہر اندھیرے میں پھینک دو۔ اس نے اپنی نجات کا لین دین نہیں کیا۔ میرے گھر میں رہ کر میرا توڑا رکھتے ہوئے اس نے کچھ نہیں کمایا۔ خدا نے کہا جاؤ ساہوکاروں کو ہی دے دیتا، وہ اس سے کچھ اور کما لیتے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا آتا، کوئی بات نہیں، پاسٹر کو کہیں پاسٹر جی میرے پاس دن میں ہفتے میں نا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کوئی ہے کام ایسا کہ میں اس میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں؟ کوئی ایونجلزم کا طریقہ مجھے بتائیں، میں کیسے 2 منٹ میں کسی کو نجات کی بات بتا سکتا ہوں؟ آپ کو آڈیو میسج مل جائے گا میری آواز میں۔ میں نے ایک بھائی کو کہا میں آپ کو 2 منٹ میں نجات کا کلام سنا سکتا ہوں، اور میں نے 2 منٹ سے بھی پہلے ختم کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا ہے، اس نے صلیب پر جان دی ہے اور وہ دفن ہوا ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جی اٹھا ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو نئی زندگی میں داخل کرے گا، اور اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے، آپ کو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع نام میں پانی کا بپتسمہ لے کر پاک روح پانا ہے اور پاکیزگی کی زندگی جینا ہے۔ یہ نجات کا کلام ہے۔ That's it. It does not take 2 minutes. آپ کسی کو بھی کال کر لیں، 2 منٹ کی کال آج سے 20 سال پہلے لوگ کرتے تھے جب پیسے دینے پڑتے تھے۔ ابھی تو 2 منٹوں میں حال بھی نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن میرے عزیزو،
ہمیں اپنی ذمہ داری کو مقدسو، یہ وہ ذمہ داری ہے جو آسمان سے آپ کو اور مجھے ملی ہے. امیجیٹلی اپنا گھر کھولے، امیجیٹلی، کہ آپ کے گھر میں کوئی آ سکے، گناہ گار نہ آ سکے، ایماندار آ سکے، آپ بیٹھ کر دعا تو کر سکیں. آپ پڑھیں 4 باب میں لکھا ہے مال کی کتاب میں، جہاں وہ دعا کر رہے تھے، وہ مکان جہاں وہ دعا کر رہے تھے ہل گیا. کیوں دعا کر رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت کے فقی فریسیوں نے نجات کا کلام سنانے سے روک رہے تھے یسوع نام میں. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھتے ہیں ذرا، اعمال 4 باب کی 31 آیت پڑھتے ہیں. پریز دی لارڈ. تھوڑا سا اوپر سے آپ کو اس کا بتانا چاہتا ہوں. 13ویں آیت لکھا ہے، جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی. کیا دلیری؟ وہ ایک لنگڑا ہیل ہوا تھا، اور اس کے بعد سب لوگ ان کی طرف دوڑے. انہوں نے یسوع مسیح کی گواہی لی، اوپر یسوع مسیح کی گواہی لکھی ہوئی ہے جو ہم نے دینی ہے. لکھا جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے تو تعجب کیا. پھر انہیں پہچانا کہ یہ تو یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے، مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سری معجزہ ظاہر ہوا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. 17ویں آیت لکھتی ہے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہوں، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر، یعنی کہ یسوع کا نام لے کر کسی سے بات نہ کرنا. اور آگے انہوں نے یہی کہا. اب آتے ہیں آگے 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. ابھی تو ان کو عید پینتیکوست کے دن پاک روح ملا ہے. روح کا ایک نیا مسا ان پر آ ٹھہرا، ایک نئی اناؤنٹنگ، ایک اوور فلو روح القدس کا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی دعا بتا رہی تھی اوپر جو کی ہے کہ خداوند ہم تو تیرا کام کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو، آپ کسی بیمار کے لیے خود دعا کریں. اسی وقت اگر آپ کو خدا کا روح آزادی دیتا ہے خدا کے کلام کی قدرت کو لے کر، آپ یسوع نام میں اس بیماری کو ڈانٹیں. یہ بیمار نجات کا کلام آگے بڑھانے کے لیے ایک راستہ مہیا کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت ہے، اور خداوند مددگار ہے. تو ہماری ایک کیمسٹری بڑی اچھی بن جاتی ہے کہ کوئی غریب ہوا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی دکھی ہو گیا، کیمسٹری بہت اچھی بن جاتی ہے. ہمیں کوئی دولت مندوں کی ضرورت تھوڑی ہے کہ بھئی ہمیں صرف دولت مند چاہیے. دولت مندوں کو خدا بڑی برکت دے، ان کے ذریعے بہت سے کام، خدا کی نجات کے کام ہو رہے ہیں. تھینک گاڈ فار دیٹ. لیکن اگر ہم نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے اور ہمیں پتہ ہمارا خدا شافی ہے، تو ہمیں کسی بیمار سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی بدروح گرفتہ کی بدروہیں نکالتے ہوئے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدروہیں تو شاگرد اس وقت بھی نکال رہے تھے جب ابھی پاک روح ملا ہی نہیں تھا. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خود کو، اب ہم اکثریت کیا سوچتی ہے؟ وہ سوچتی ہے کہ جو چرچ ہے وہ ایک سٹیڈیم ہے اور اس کے اندر 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ہم سیڑھیوں پر بیٹھے واہ 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 کر رہے ہیں کیونکہ ہم ٹکٹ پے کر کے اندر آ گئے ہیں اسٹیڈیم کے. آپ کی بات نہیں، اکثریت مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ منادی کا سارا کام اور سارا کام جو ہے وہ پاسٹر کا ہے اور چرچ کا ہے. چرچ ممبر جو ریگولر آتے ہیں وہ جانے، یا ڈیکن یا ایلڈر 2-3 جو لوگ ہوتے ہیں بس. اور ہم جہاں بیٹھے ہم نے وہاں بیٹھے رہنا ہے، اور خدا ہماری خواہشیں پوری کرنے کا پابند ہے کیونکہ ہم چرچ جاتے ہیں. اٹس ناٹ offensive، اٹس ریالٹی. اٹس ناٹ offensive، یہ کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے کہ ایک شخص نے اگر 10 سال ہو گئے پاک روح پایا ہوا ہے تو اس نے کتنے لوگوں سے نجات کی بات کی ہے. اگر ایک شخص کو 15 سال ہو گئے نجات پائے ہوئے، کتنے لوگوں تک نجات کا کلام سنا ہے. آپ کو کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کتنے لوگوں سے توبہ کی. یہ نمبرنگ تو ببلیکل ہے ہی نہیں، یہ تو ببلیکل ہے ہی نہیں.
آپ کو کیا پتا آپ کی گواہی سے کسی نے بچنا یا نہیں بچنا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نوح جو راست بازی کا مناد تھا وہ فیل نکلا کہ 8 جانوں کے علاوہ کوئی بچی نہیں، اپنے علاوہ صرف 7 لوگ بچے، تو کیا وہ فیل مناد تھا؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یونا بہت ہی کامیاب خادم تھا جس نے 3 دن میں صرف یہ کہا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا؟ ریئلی آپ سوچتے ہیں کہ نینوا کا بادشاہ جو تھا وہ تخت سے اترا تھا کیونکہ یونا کی منادی بڑی پاورفل تھی؟ ریئلی آپ ذرا پڑھیں کتاب بائبل کی پرانے عہد نامہ میں پڑھیں کیا منادی کی تھی؟ آپ کا اور میرا کام منادی کرنا ہے، دل بدلنا، لوگوں کو فیصلہ کرنا انہوں نے خود کرنا ہے. وی آر ناٹ ٹو چینج دا ہارٹس آف پیپل، گاڈ از ٹو چینج. نجات کا کام خدا کرتا ہے. ہمیں 1 سے 2 دفعہ کلام سنایا، اگلے بندے کے پاس 1 سے 2 دفعہ کلام سنایا، اگلے بندے کے پاس، دیٹس اٹ. ہمارا کام ڈن ہے اور خداوند آپ کو استعمال کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ خدا کو کہیں گے خداوند میں اویلیبل نہیں ہوں، میرا گھر ٹھیک نہیں ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، میرا گھر فلاں ہے، جو وٹ ایور، خدا جانتا ہے. پتہ کیوں؟ خدا مجھے اون کرتا ہے. اگر آپ کو نجات ملی ہے تو آپ اپنے نہیں ہیں، آپ خداوند کے ہیں. اکثریت نجات پانے کے بعد سوچتی ہے اب خداوند ہمارا ہے. ہمارا خدا پہ قبضہ ہے، وہ پابند ہے ہمیں ہر آزمائش سے بچانے کا، ہر دکھ سے بچانے کا، اور ہر آزمائش سے بچانے کی پابندی اب خدا پر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب خدا ہمارا ہے، ہم خدا کے نہیں ہیں. بک چیپٹر ورس بشپ رائٹ کہتے ہیں. دیٹس اٹ. بتائیں کہ کیا جب ہم نجات پائیں گے ہمارے بچے بیمار نہیں ہوں گے، ہم بیمار نہیں ہوں گے، ہم آزمائش میں سے نہیں گزریں گے؟ لیکن مجھے اون کون کرتا ہے؟ خداوند. میں خداوند کا ہوں. اور بائبل بار بار کہتی ہے وہ ہر گھر میں جمع ہوتے تھے. اردو کی بائبل مقدس میں لکھا ہے گھروں میں، مگر اوریجنل بائبل میں آج میں نے چیک کیا ہے، گریک میں چیک کیا ہے، انگلش میں چیک کیا ہے، وہ ہر گھر میں جاتے تھے، ہر ایماندار کے گھر میں. ہر گھر، ہر کا مطلب ہے ہر، ایوری، دیٹس اٹ. ایوری ہاؤس. Every house is a worship house. Every house is a house of prayer. Not only Pastor Manuel, not only Pastor Imran یا کچھ مقدسوں کے گھر. No! آپ کی برکت ہے. وہ وقت یاد رکھا جائے گا، کبھی بھی نہیں آپ کی میموری سے نکلے گا. جن کی کوشش سے تیرے صادق ہو گئے. آئیے دانیل کے آخری باب میں چلتے، اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پھر پاسٹر مینول کو واپس میٹنگ دے دوں گا. Praise the Lord. ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو. 12ویں دوسری آیت پڑھوں گا، دانیل 12ویں باب کی، ڈینیل چیپٹر 12 ورس 2. اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. ابدی اور حیات بھی ابدی، ذلت بھی ابدی. ابد آپ بعد میں ڈکشنری میں مطلب ڈھونڈیے، اب تو گوگل میں ڈکشنری لکھنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی گوگل پہ ورڈ ڈال دیں. اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے. اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے. آپ پانی کے پیالے کا اجر بھی نہیں کھوئیں گے، آپ اپنی 1 پینی کا، 1 روپے کا بھی اجر نہیں کھوئیں گے. کچھ بھی، ایوری تھنگ از ان ریکارڈ. ہر تھاٹ از ان، آپ کا ایک خیال بھی ریکارڈ کے اندر ہے، نہیں بھلایا جائے گا. میرے عزیزو، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں. میں آنے والی زندگی کا مناد ہوں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ زمین پر آپ کو خدا اچھی نعمتیں نہیں دے گا، اچھی چیزیں نہیں دے گا. نو، اس نے پرومس کیا ہے زمین کی نعمتیں بھی آپ کو دے گا، مگر آپ کا گول کیا ہے؟ آر یو ریئلی لیونگ ٹو بی سیوڈ؟ اور جو لوگ کسی اور کی نجات کی فکر میں نہیں ہیں، اپنے موبائل میں لکھ لیں کہ وہ خود بھی نجات یافتہ نہیں ہے، چاہے انہوں نے توبہ کی ہے، چاہے انہوں نے یسوع نام میں پانی کا بپتسمہ لیا، اور چاہے وہ غیر زبانیں بولتے ہیں. دے آر ناٹ سیوڈ. دس از ناٹ دا بائبل. بائبل ٹیلز جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے. ڈن. اور ہمارا فروٹ روح کا پھل نہیں ہے،
ہمارا فروٹ جانیں ہیں، زندگیاں ہیں۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارا پھل انسان ہوگا۔ اولاد بھی ایک پھل ہوتا ہے، وہ انسان ہوتے ہیں۔ روح کے پھل الگ ہیں۔ انگور کے حقیقی درختی ڈالیوں کے پھل لوگ ہیں۔ لوگ جیسے نبی اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ہمارے پھل یہ پھل ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں۔ ایک شخص کی نجات کئی لوگوں کی نجات بن جاتی ہے، کئی کلیسیاؤں کا سبب بن جاتی ہے۔ نہ بھی بنے ایک شخص کی نجات، تو اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ کیا آپ کسی شخص کے لیے لگاتار نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ان کا نام ذہن میں لائیے۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، صرف ان کا نام ذہن میں لائیے۔ پاسٹر مینول سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے کسی فرد کی نجات کی فکر ہے، آپ کو اپنی نجات کی فکر ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے ساتھی کی فکر ہے، ان کے ذہن میں لائیے۔ آپ اپنے پڑوس کے بارے میں سوچئے کہ کتنے گھروں میں جو آپ کی گلی کے گھر ہیں اور آپ ان کے گھر میں ان سے بات کر سکتے ہیں نجات کی، لیکن آپ نے نہیں کی۔ ان کے نام ذہن میں لائیے تاکہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں۔ کتنے بیمار ہیں جن کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں ادر دین چرچ، مگر آپ نے نہیں کی ہے۔ آپ ان کو ذہن میں لائیے جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ایمان سے پیچھے چلے گئے، انہوں نے چرچ چھوڑا، رفاقت چھوڑ دی، دعا چھوڑ دی، کلام پڑھنا چھوڑ دیا، دنیا کے ہو گئے۔ ان کا نام ذہن میں لائیں۔ لکھا ہے اگر کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے، لیکن ہم کیا بتاتے رہتے؟ یہ میرا ڈیٹ آف پانی کا بیپٹزم ہے، اس دن مجھے پاک روح ملا تھا، اور یہ ڈیٹ میری بائبل پہ لکھی ہے۔ واٹ دیٹ ورکس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ خدا کے ساتھ ڈیلی زندگی نہیں جی رہے تو کیا آپ کاغذ کے اس ڈیٹ کے بارے کی وجہ سے آسمان پر اٹھائے جائیں گے؟ نو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ بائبل پر ڈیٹ نہ لکھیں، مگر کیا وہ ڈیٹ نجات دے گی؟ آپ کا آخری لمحے کا مزاج جب ہم دنیا سے جائیں گے یا ریپچر ہوگا، دیٹ ول کاؤنٹ۔ اسی لیے لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان دینے تک۔ ڈیٹ آف بیپٹزم نہیں، دیٹ از جسٹ اے بگننگ آف اسپرچول لائف۔ تو میرے عزیزو، جیسے ہی آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، آپ فلرش کریں گے، آپ گواہی دیں گے، آپ گواہ ہوں گے۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس موقع کے لیے اور اس کلام کے لیے، جو کئیوں کے لیے تو باپ ہوں، بہتوں کے لیے اور کچھ کے لیے بھائی ہوں، کچھ کے لیے بیٹا ہوں، جس بھی رشتے کے اندر مجھے لیں، لیکن میں آپ کے سامنے میرا کیمرہ کھلا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اپنی اور اپنی نجات کی اور اپنے گھرانے کی نجات کی اور کسی اور کی نجات کی فکر کریں۔ نجات، ون ورڈ، نجات، نجات، ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ دوسرا آپشن ہمیشہ کی آگ ہے، آگ کی جھیل ہے جو کبھی نہیں بجھے گی، جو ایک ریالٹی ہے، اور خداوند اس سے پہلے لوگوں کی عدالت کر چکا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر آج میرے عزیزو آپ سوچتے ہیں آپ کی زندگی سے توبہ چلی گئی ہے، آپ نے توبہ کرنی چھوڑ دی ہے، پلیز اپنی نجات کی فکر کریں۔ یہ بدن بوڑھا ہوگا، یہ کپڑے پرانے ہوں گے، اور کوئی ڈاکٹر آپ کو اس دنیا میں نہیں روک سکے گا۔ ہمارے پیارے رشتے چلے گئے ہیں، ہم نے بڑے پیارے لوگ گزرے سالوں میں کھوئے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خالی ہوتے دیکھا ہے۔ ہمیں کون سی بھول ہے کہ موت ایک حقیقت نہیں، لیکن کیا موت ہی صرف موت ہے؟ یہ موت تو محض ایک دروازہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا۔ کئی ہم سے پہلے چلے گئے اور آرام میں ہیں، ابدی آرام میں۔ مجھے نہیں پتا کیسا آرام ہے جو یسوع کی پریزنس میں ہے، لیکن مجھے پتا ایک بڑھیا زندگی جی رہے، بڑھیا زندگی جی رہے ہو۔ لیکن میرے عزیزو، اب ہم ہیں اسی راہ پر ہیں۔ آپ خادم ہیں، آپ خادم کی اولاد ہیں، آپ خادم کا ساتھی ہیں، یا آپ ایک چرچ ممبر ہیں، آپ یسوع کا بدن ہیں، آپ یسوع کا بدن ہیں۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، آپ یسوع کا بدن ہیں اور بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، آپ کا فدیہ دیا گیا ہے۔ آپ نے کہاں آنکھیں لگا لی ہیں؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟